بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قرغیزستان وسط ایشیا کی سابق سوویت ریاست ہے جس کا دارالحکومت بشکیک ہے۔ یہ چین، قزاقستان، ازبکستان اور تاجکستان کی سرحدیں چھوتی ہیں۔ اصلی اعتبار سے یہ منگولوں کی اولاد ہیں، یعنی ترک النسل۔ مذہبی لحاظ سے قرغیزستان کی 90% آبادی مسلمان، 7% مسیحی اور 3% دیگر عقائد پر مشتمل ہے۔ یہ ملک وسیع و غریض گھاس کے میدانوں اور سرسبز وادیوں پر مشتمل انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اس ملک کے قرغزوں کی ایک بڑی تعداد کاشتکاری، بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالتی ہے، اور گھوڑے کا گوشت یہاں سرکاری سطح پہ قومی ڈش ہے۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی قرغیزستان میں منگول دور کی کئی روایات اب بھی زندہ ہیں، جن میں سب سے مکروہ روایت اغوا برائے شادی یعنی برائڈ کڈنیپنگ ہے، جو کہ قرغیزستان میں بڑے و مستقل معاشرتی مسائل میں سے ایک ہے۔ اس سب کو باقاعدہ ایک روایت کے تحت کیا جاتا ہے، اور قانون و پولیس بھی اس روایت کے آگے بہت حد تک بے بس ہیں۔ اس مکروہ روایت کی تاریخ صدیوں قبل کے منگول قبائل سے جا ملتی ہے، جو شادی کی خاطر منظم طریقے سے دیگر قبیلوں سے تلوار کی نوک پر خوبصورت عورتوں کو اغوا کر کے اپنے ہاں لے آیا کرتے تھے، ان سے شادی کر لیتے تھے۔ ہندوستان میں پنڈاری قبائلوں میں بھی کچھ ایسی روایات موجود ہیں۔ اغوا سے قبل دولہا و دوست لڑکی کے گھر اور معمولات کی نگرانی ریکی کرتے ہیں۔ اغوا اور شادی کا دن مقرر کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف دولہے کے گھر شادی کی تیاریاں پوری کر لی جاتی ہیں۔ نکاح کے لیے بڑا خوبصورت سا یوٹ نما بڑا رنگین خیمہ لگایا جاتا ہے، جس میں رنگین قالین و پردے، آرام دہ نشستیں اور کھانے پینے، مشروبات، مٹھائیوں کا انتظام پورا کر لیا جاتا ہے۔ پھر شادی سے ایک دن قبل دولہا و ساتھی لڑکی کو اغوا کر کے کئی دفعہ گن پوائنٹ پہ چیختے چلاتے تکلیف میں تڑپتی لڑکی کو گاڑی میں ڈال کر اپنے ہاں لے آتے ہیں۔ گھر پہنچ کر اس دولہے کی مائیں بہنیں اس مغوی لڑکی کو اس بات پہ راضی کرنے اور منانے میں مصروف ہو جاتی ہیں کہ ان کے بیٹے بھائی سے شادی کرنا اس کے لیے بہترین فیصلہ ثابت ہوگا۔ اکثر واقعات میں لڑکی کے پاس سرے سے کوئی دوسرا راستہ یا چوائس ہی نہیں ہوتی۔ لڑکی کے پاس سرنڈر کر دینے کے بعد لڑکے کا پورا خاندان قافلے کی صورت میں لڑکی کے گھر جاتا ہے اور انہیں یہ بتاتا ہے کہ جی آپ کی صاحبزادی ہمارے پاس ہے اور ہمارے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہے۔ اب لڑکی والوں کے پاس طرح سے کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے کہ وہ اس رشتے کے لیے مان جائیں۔ چنانچہ لڑکی والے لڑکے والوں کے خاندان کو ایک اچھی سی دعوت دیتے ہیں اسی دن، جس میں انہیں پرتکلف کھانے کھلائے جاتے ہیں اور عمدہ مشروبات پیش کیے جاتے ہیں۔ اگلے روز باقاعدہ نکاح کی تقریب ہوتی ہے اور پورے دھوم دھام کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، جس میں دونوں خاندانوں کے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ امام صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، پھر روایتی میوزک، کھانے پینے اور شادی کی دیگر رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ اگلا دن یعنی ولیمے کے دن بہت ہی پرتکلف انتظام ہوتا ہے۔ کئی بھیڑیں بکریاں ذبح کی جاتی ہیں، بہت سے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، لیکن اسی روز لڑکی کے ساتھ ایک اور بھیانک نفسیاتی کھلواڑ ہوتا ہے عزت کے نام پر۔ وہ یہ کہ روایت کے مطابق دولہا دلہن کے بستر پہ شادی کے روز ہمیشہ نئی نکور صاف سفید چادر بچھاتے ہیں۔ اگلے روز ولیمے کی جگہ پہ وہ خون آلود چادر پورے اہتمام سے کسی تمغے کی طرح لٹکائی جاتی ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ شادی سے قبل ہماری بہو کنواری تھی۔ اور ایک شخص جس سے اس لڑکی کی ایک ذرہ برابر بھی محبت نہیں تھی اور شاید اسے جانتی بھی نہ تھی، پھر اس نے اغوا کر کے اپنے لیے شدید نفرت پیدا کر دی۔ اور پھر ایسی شادی بھی بلا مبالغہ ریپ کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ خود ہی سوچیں، دل دہلا دینے والی اغوا کی واردات کہ محض چند گھنٹے بعد کیا لڑکی سکون، خوشی اور رغبت محبت کے ساتھ ازدواجی تعلقات کا آغاز کر سکے گی؟ ظاہر ہے وہ دلی طور پر بری طرح سے سہمی ہوئی ہے اور دماغی طور پر بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ ایسے میں اس کا خاوند چاہے بھی تو اسے چند دن نہیں دے سکتا اسے ایڈجسٹ کرنے میں، کیونکہ اگلی صبح خون کی نمائش کرنی ہوتی ہے۔ قرغیزستان میں ہر سال ایسے سینکڑوں واقعات ریکارڈ ہوتے ہیں۔ سرکاری سطح پر روایت غیر قانونی اور جرم تصور کی جاتی ہے، تاہم حکومت و پولیس میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اس مکروہ روایت کے حامی ہیں، اس لیے تاحال اس کے سدباب کے لیے کوئی سنجیدہ و کارگر کوشش نہیں کی جا سکی۔ بڑے شہروں میں ایسے واقعات کم ہیں، تاہم دیہاتوں اور قصبوں میں ایسے کئی واقعات مسلسل وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ جبری شادی کی ایسی تقریبات سبھی واقعات میں لڑکی عمر بھر کے لیے دماغی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتی ہے
اور کئی مرتبہ اس روایت کے انجام خودکشی کی صورت میں نکلتا ہے۔ روایت کے چلتے رہنے میں حکومت کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کردار ایسی لڑکیوں، والدین اور خاندان کا بھی ہے جو بغیر کسی مزاحمت کے اکثر و بیشتر اپنی بیٹی کا ہاتھ اغوا کار کو تھمانے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے کہ جب اغوا کار اپنے دوستوں کی مدد سے لڑکی کو اغوا کرتے ہیں تو لڑکیوں کے خاندان کو بھی اپنی برادری، رشتہ داروں، دوستوں کی مدد سے ان پر سخت مزاحمت کرنی چاہیے۔ رشتے کے لیے آنے والے اغوا کاروں کے خاندان کو اپنے گھر تب سختی سے یرغمال بنا لینا چاہیے کہ جب تک ان کی بیٹی کی فوری و محفوظ واپسی یقینی نہ بنا لی جائے، یا پھر ان کو پیش کردہ کھانے میں زہر ملا کر اغوا کاروں کے والدین اور پورے خاندان کو ٹھوک دینا چاہیے۔ ایسی کچھ مزاحمتی واقعات رونما ہو جائیں تو یقیناً یہ روایت اپنی موت آپ مر جائے گی۔ آخر میں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی بر وقت اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔